واہ واہ کر رہے ہیں اور حضرت آیت اللہ علامہ بہاؤالدینی تبسم فرما رہے ہیں، پروردگار ان کا سایہ سلامت رکھے۔ دیکھیے اس بزم میں کیسی بزم ہے، یہ خصوصیت میری تھوڑی ہے، یہ تو مکتب حسین کی یہ تو نام گرامی حسین ہے جو ہر ایک کو کھینچ کے لیا۔ میں ہرگز نہیں سمجھتا کہ یہ مجھ جیسے معمولی طالب علم کی حرز سرائی سننے کے لیے تشریف لائے ہوں گے، لیکن ہاں یہ مکتب حسین ہے کہ اس میں سب آج اس فرش پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کی خود شخصیت معمولی نہیں ہے، اور پھر یہ جس نظام کے نمائندے ہیں اور جس ذات کے نمائندے ہیں۔ میں نے جملہ پہلے بھی کہا تھا، اگر اس جملے کے کہنے پر لوگوں نے بڑی سرزنش کی، اللہ ان کی سرزنش فرمائے۔ میں نے کہا تھا اس وقت عالم ظاہر میں، جملہ دہرا رہا ہوں، اس وقت عالم باطن میں، عالم غیب میں سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وجود مبارک و مقدس موجود ہے۔ وہ معصوم ہیں، کوئی درمیان میں قیاس کی بات نہیں ہے، وہ معصوم، وہ حجت خدا، وہ منصوص من اللہ، وہ فرزند زہرا، وہ پیسر پیغمبر، وہ امید جہان، وہ ہیں حقیقتاً، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تکوینی اعتبار سے بھی، تشریعی اعتبار سے بھی۔ لیکن اس عالم ظاہری میں جہاں انسانوں کو طواغیت اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، جہاں دنیا میں ایک سے ایک سرکش انسانوں کو اپنا بندہ بنانا چاہ رہا ہے، وہاں ایک ذات ہے صرف امید عالم بشریت، اور وہ ہے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ وہ ذات کبھی اپنی طرف نہیں بلاتی۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ چند بار ان کی خدمت میں مشرف ہوا ہوں، ہر مرتبہ ایک تازگی روح لے کر واپس آئے۔ ہمیں اگر تقویٰ کہیں مجسم نظر آیا تو اس ذات میں، اس پر خشیت الہی، خوف الہی اگر دیکھنا ہو تو کبھی کوشش کیجئے کہ وہاں پہنچیں اور نماز ظہر میں ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہو۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اس وقت ان کے چہرے کو دیکھ لیجئے۔ یہ وہ علماء ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں اپنے امام یاد آتے ہیں۔ یہ وہ علماء جنہیں امام یاد آتے ہیں۔ یہ جو روایتیں ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایتیں ہیں، خود حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی روایت ہے، اور دوسرے حضرات سے بھی روایت ہے کہ حضور کا اخلاق، خلق مجسم، خلق عظیم، اخلاق الہیہ کا جیتا جاگتا زندہ لازوال زندہ جاوید پیکر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ لفظوں میں پڑھ لینا آسان ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اخلاق خدا پیدا کرو، لفظ ہیں۔ واقعی اگر کوئی ذات تھی روئے زمین پر جس میں اخلاق الہیہ مجسم تھے، لیکن ایک ظاہری مماثلت دیکھیے، اللہ کا نام بھی ایسا ہے جس میں کوئی حرف نہیں ہے جس پہ نقطہ ہو، محمد کا نام بھی ایسا ہے کہ جس پہ کوئی نقطہ نہیں۔ اگر اخلاق الہیہ کا کوئی پیکر تھا، زندہ جیتا جاگتا لازوال زندہ جاوید، تو وہ فرزند آمنہ تھا، فرزند عبداللہ تھا۔
وہ ابو طالب کی گود کا پالا تھا. جب ان کے سامنے ان کا غیرت مخلوق اول، نور اول، خلق اول، ان کی ذات گرامی خود اسم الہی کا درجہ رکھتی ہے. اسم اعظم خدا کون ہے؟ آپ لوگ لفظوں میں ڈھونڈتے ہیں اسم اعظم، لفظوں میں ڈھونڈتے ہیں اسم اعظم. اسم اعظم بتا دیجئے مولانا، اسم اعظم کس کتاب میں ہے، اسم اعظم کس روایت میں؟ وہ ہیں روایتیں میرے بھی پیش نظر ہیں. اسم اعظم الہی تو ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسم اعظم خود اسم اعظم ہے. خلق اول، مخلوق اول، تجلی اول، واسطہ فیض الہی، رتبہ اولا میں. لیکن جب مؤذن اذان دیتا تھا، اب اخلاق پیغمبر کا بیان جہاں ہے وہاں یہ ہے کہ حضور، لوگ کہتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اس طرح بیٹھے رہتے تھے پیغمبر کہ جیسے ہمارے اوپر ان کے وجود کی کوئی ہیبت بھی نہیں ہوتی تھی، ہم مانوس ہو جاتے تھے. نہایت شفقت سے، لطف سے، کرم سے پیش آتے تھے، ہر ایک کی طرف پوری توجہ دیتے تھے. ہر شخص سمجھتا تھا کہ حضور کی پوری توجہ ہم ہی پر ہے. لیکن ادھر اذان کی آواز بلند ہوتی تھی، اس طرح چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ جیسے معلوم ہوتا تھا ہم میں سے کسی کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. سب سے رشتہ منقطع ہو جاتا تھا اور بس ایک رشتہ باقی رہتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم یہ روایت میرے ذہن میں تھی، مگر میں نے اس روایت کے معنی اگر کہیں دیکھے تو آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی کے محضر میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر. میں عرض کر رہا ہوں واہ 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 واہ. کہ ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے نماز ظہر سے پہلے اور لطف و محبت سے سب سے پیش آ رہے تھے. معلوم ہو رہا تھا کہ سیرت پیغمبر سے اقتباس نور کرنے والا کوئی ہے، اکتساب کرنے والا کوئی ہے جو سیرت پیغمبر پہ عمل پیرا ہے. ادھر مؤذن نے اذان کہی، چہرے کا رنگ تبدیل ہو. اللہ اکبر. ایسے علماء کی، ایسے فقہا کی، ایسے مجتہدین کی شان میں جب لوگ گستاخی کرتے ہیں تو واقعاً تکلیف ہوتی ہے. کچھ نہیں، ایسے متقین کی شان میں گستاخی کرنا اپنی بے تقوائی کی دلیل فراہم کرنا، ایسے علماء کی شان میں گستاخی کرنا اپنے جہل کا اعلان کرنا، ایسے رہبروں کی شان میں گستاخی کرنا اپنے بے راہ رو ہونے کی دلیل فراہم کرنا.